السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا میرا موضوع ہے نکاح۔ نکاح اسلامی معاشرتی نظام کا ایک اہم رکن ہے جو زوجین کو حلال طریقے سے ازواجی رشتے میں باہم منسلک کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان نکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی۔ نکاح میری سنت ہے اور جس نے میری سنت پہ عمل نہ کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ دوستو، نکاح کے لیے ضروری ہے کہ طرفین یعنی مرد اور عورت اس پر راضی اور دونوں ایجاب اور قبول کریں، ایک ہی محفل میں ایجاب و قبول ہو۔ نکاح کے لیے حق مہر بھی لازمی ہے۔ شریعت نے اگرچہ اس کی کوئی مخصوص مقدار مقرر نہیں کی، تاہم اس حوالے سے حکم دیا گیا ہے کہ یہ مرد کی آمدنی کے متناسب مقرر کیا جائے، نہ بہت قلیل ہو اور نہ ہی حد سے متجاوز ہو۔ البتہ احناف کے نزدیک اس کی کم از کم مقدار 10 درہم ہے۔ نکاح کے لیے 2 عاقل اور بالغ مرد گواہوں کا ہونا لازمی ہے۔ عموماً ایک مرد کی طرف سے ہوتا ہے اور ایک عورت کی جانب سے۔ لڑکی کی طرف سے وکیل مرد ہوتا ہے۔ نکاح کا علل اعلان ہونا لازمی ہے۔ اسلام میں خفیہ نکاح کا کوئی تصور نہیں۔ اسلام سے قبل بھی معاشروں، خصوصاً عرب معاشرے میں شادی کے دیگر طریقے رائج تھے جن کی اکثریت شرمناک تھی۔ حجاب و قبول: نکاح کے وقت دولہا دلہن کا ایک دوسرے کو قبول کرنا ایجاب و قبول کہلاتا ہے۔ نکاح کی 2 بنیادی شرطیں ہیں یعنی رکن ہیں۔ شرعی طور پر 2 گواہ ہوں۔ 2 گواہوں کے سامنے اگر ایجاب و قبول نہ ہو، نکاح باطل اور کالعدم ہے۔ ایجاب و قبول یعنی یہ دوسری شرط ہے، ایجاب و قبول۔ نکاح عقد کرنے والوں میں سے پہلے کا کلام ایجاب اور دوسرے کا قبول کہلاتا ہے۔ مذاق میں بھی ایجاب و قبول اگر کیا جائے تو اس پر جناب ابو ہریرہ سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا قصد کرنا بھی قصد ہے اور ہنسی مذاق میں منہ سے نکالنا بھی قصد ہے: نکاح، طلاق اور رجعیت۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جو زبان سے ادا ہوتے ہی وقوع پذیر ہو جاتی ہیں، خواہ ان کے معنی مراد ہوں یا مراد نہ ہوں۔ چنانچہ اگر 2 اجنبی مرد و عورت کے درمیان ہنسی میں 2 گواہوں کے سامنے حجاب و قبول ہو جائے تو بھی نکاح ہو جاتا ہے اور وہ دونوں میاں بیوی بن جاتے ہیں، یا اگر کوئی ہنسی مذاق میں طلاق دے دے تو بھی طلاق پڑ جائے گی۔ طلاق کے بعد رجوع بھی ہنسی میں ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایجاب و قبول میں کے وقت دولہا اور دلہن دونوں میں سے ہر ایک کے لیے دوسرے کا کلام سننا ضروری ہے، خواہ وہ خود سنیں خواہ وکیل کے ذریعے سنیں۔ اور ایجاب و قبول کے وقت 2 گواہوں کی موجودگی نکاح کے صحیح ہونے کی شرط ہے۔ دونوں ایجاب و قبول کے الفاظ کو ایک ساتھ مجلس میں سنیں اور سن کر یہ سمجھ لیں کہ نکاح ہو رہا ہے، گو ان الفاظ کے معنی نہ سمجھیں۔ اسی طرح اکثر مجھ سے ایک سوال کیا جاتا ہے کہ حلالہ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا جب ایک مرد ایک عورت کو طلاق ثلاثہ دے دے تو وہ عورت دوسرے مرد سے شادی کر کے اس سے طلاق لے کر دوبارہ اپنے پہلے خاوند کی طرف پلٹ سکتی ہے؟ تو دوستو، حلالہ کرنے کی شرط پر نکاح کرنا تو مکروہ تحریمی ہے، اگرچہ بعد عدت ثانی زوج اول کے لیے جائز ہو جائے گی۔ اگر شرط نہیں لگائی، بس نکاح کر لیا، تو چاہے دل میں ایسا ارادہ ہو تو بھی مکروہ نہیں ہے۔ حلالہ کی شرط پر نکاح کہ میں بس اس شرط پر تجھ سے نکاح کرتا ہوں کہ تجھے طلاق دے کر حلالہ کر دوں گا، دوسرے شخص کا نکاح مکروہ تحریمی ہے، لیکن دونوں نے اگر دل میں حلالہ کی نیت کی تو مکروہ نہیں۔
اس صورت میں دوسرا شخص اصلاح کی غرض سے نکاح کرنے پر اجر کا مستحق ہوگا۔ یہ بات جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنائی ہے، یہ فقہ کی کتاب سے پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ حلالہ کے بارے میں احناف کا موقف یہ ہے کہ نکاح بشرط التحلیل، احناف کا قول ہے نکاح بشرط التحلیل، یعنی حلالہ کی شرط کے ساتھ نکاح کرنا، جس کے بارے میں حدیث میں لعنت آئی۔ وہ یہ ہے کہ عقد نکاح یعنی ایجاب و قبول میں حلالہ کی شرط لگائی جائے، اور یہ نکاح مکروہ تحریمی ہے۔ زوج اول و ثانی، یعنی پہلا شوہر جس نے طلاق دی اور دوسرا جس نے نکاح کیا، اور عورت تینوں گناہگار ہوں گے، مگر عورت اس نکاح سے بھی بشرائط حلالہ شوہر اول کے لیے حلال ہو جائے گی، اور شرط باطل ہے۔ شوہر ثانی طلاق دینے پر مجبور نہیں اگر عقد میں شرط نہ ہو، اگرچہ نیت میں ہو تو کراہت اصلاحاً نہیں، بلکہ اگر نیت خیر ہو تو مستحق اجر ہے۔ عقد نکاح سے پہلے ہی دوسرے شوہر کو سمجھا دیا جائے کہ عورت اپنے پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے، اور اس کے ہاں پہلے شوہر سے کچھ اولاد بھی ہے، جس کی تربیت بخیر و خوبی پہلے شوہر اور اس کے ذریعے ہی ہو سکے گی، اور پہلے شوہر کے نکاح میں جانے اور بچوں کی صحیح تربیت کرنے کا ذریعہ شوہر ثانی سے نکاح اور ہم بستری کے سوا کچھ نہیں ہے، تو اگر ان حالات میں شوہر ثانی شوہر اول اور اس عورت کی پریشانی کو حل کرنے کی نیت سے اس عورت سے نکاح کر لے، تو یہ نکاح حلالہ کی شرط پر نہ کیا جائے، یعنی حجاب و قبول کے وقت حلالہ کی شرط نہ لگائی جائے، بلکہ نارمل الفاظ میں ایجاب و قبول ہوں، اگرچہ دل میں ارادہ حلالہ کا ہو، اور نہ ہی اس پر شوہر اول سے اجرت لی جائے، اور پھر بعد نکاح ہم بستری کر کے اس کو طلاق دے دے، تاکہ وہ عورت عدت گزار کر اپنے پہلے شوہر سے نکاح کر لے اور بچوں کی صحیح طور پر پرورش کر سکے، تو یہ شوہر ثانی اس طرح کے کر کے دونوں شوہر اول اور عورت کی خیر خواہی و بھلائی چاہنے کی وجہ سے ثواب کا مستحق قرار پائے گا۔ دارالافتاء اہل سنت 25 ذی القعدۃ الحرام 1433 ہجری 13 اکتوبر 2012۔ اگر دوسرے مرد سے نکاح کرتے وقت یہ نہیں کہا گیا کہ وہ صحبت کے بعد طلاق دے دے گا، لیکن اس شخص کا اپنا خیال ہے کہ وہ اس عورت کو صحبت کے بعد فارغ کر دے گا، تو یہ صورت موجب لعنت نہیں۔ اسی طرح اگر عورت کی نیت یہ ہو کہ وہ دوسرے شوہر سے طلاق حاصل کر کے پہلے شوہر کے گھر میں آباد ہونے کے لائق ہو جائے گی، تب بھی گناہ نہیں۔